हम किस معاشرے में रमजान ट्रांसमिशंस में क्या बांटने चले हैं? ये न्यूज देखिए। लोहे का सरिया मार के सहरी के टाइम मां मार दी गुजरात में। इंडस्ट्रियल स्टेट 2 में यह वाकया हुआ है पंजाब में। सहरी लेट थी, गुस्सा आया, मां मार दी। मां औरत थी, मार दी। अब बाप भाई माफ कर देंगे, बस इन्हीं जी कहानी सी। ये क्लिप वायरल हो रहा है। सामने भी कहता हूँ, आज सबके सामने कह देता हूँ ये बात। मुझे इजाजत है 4 शादियों की, मैं कर नहीं रहा हूँ वो अलग बात है, लेकिन ये इजाजत मुझे अल्लाह ने दी हुई है, तो वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन ये मेरा प्यार है, वो मेरी रिस्पेक्ट है, इसके लिए कि मैं जिंदगी फिलहाल जो है वो इन्हीं के साथ गुजार। कि रमजान ट्रांसमिशन में दानिश तैमूर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं अपनी बीवी को जो है इज्जत पूरी देता हूं, लेकिन उसे बता रखा है कि मुझे इस्लाम ने 4 शादियों का हक दिया है, ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये बिल्कुल 100% दानिश तैमूर की बात से एग्रीड, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन एक ऐसा मुआशरा जहां औरत की इज्जत, मां की इज्जत भेड़ बकरी से ज्यादा नहीं है, जब ऐसी चीजें हर वक्त रमजान ट्रांसमिशंस में डिस्कस होती हैं, तो औरत की नफ्सियात भी जानिए और एक ऐसे मुआशरे में जानिए जहां औरत को बिठा के हर वक्त इनसिक्योर करना क्या लिख सकता है। हाँ, मैं नहीं कर रहा, प्यार और रिस्पेक्ट की वजह से अलग बात है, फिलहाल मैं इसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं। वेरी गुड। अगर यही बात आगे से औरत कह दे कि फिलहाल मैं तुमसे तलाक नहीं ले रही, आई एम वेरी कंफर्टेबल, लेकिन क्योंकि इस्लाम मुझे खुला का हक देता है और खुला लेके उसके बाद मैं किसी से भी शादी कर सकती हूं, फिर क्या बनेगा? जरा अपने ऊपर ये सब लाकर देखे मुआशरा, कैसे घर तबाह होगा, बच्चे कहां जाएंगे, और जिनकी बीवियां उनको छोड़ के चली गई उनकी कोर्ट कचहरियों में क्या तबाहियां हैं, जरा दूसरी तरफ भी आ जाए। बेशक बिल्कुल आपको ये आजादी और हक हासिल है, इस्लाम ने आपको ये इजाजत दी है, और मैं इस बात से कभी इनकार नहीं करता और 100% इंडोर्स है। लेकिन क्या हर वक्त रमजान ट्रांसमिशन में 4 बीवियों से बड़ा खुश हूं, 5वीं हो सकती है? बीवी के साथ यूं कर लूं या वो कर लूं, औरत को भेड़ बकरी की तरह डिस्कस करना, मुआशरे में औरत के हकूक स्लब कर लेना, खत्म कर देना, जायदाद से वैसे बहन से बहुत प्यार करना लेकिन जायदाद में उसका हक खा लेना, ये जस्टिफिकेशन है बहुत सारी बातों की। हमारा मुआशरे में कतई तौर पर औरत को सामने बिठाकर उसको इनसिक्योर करने वाली ये जो ट्रांसमिशंस की जा रही हैं या जिस तरह औरत को ट्रीट किया जा रहा है, जेब नहीं देता। मैंने बताया कि लोहे की रॉड मार के मां मार दी सिर्फ इस बात पे कि उसने नाश्ता नहीं दिया था गुजरात में। हम ऐसे इनटॉलरेंट मुआशरे में हैं, वहां औरत की असल औकात होगी क्या? कल मुझे एक कॉल मसूल हुई, ऑनलाइन कंसल्टेशन थी यूरोप से। अब वो बंदा मुझे ये कह रहा है कि मैं खुद कितने का था, 43 साल का, और 19 साल की लड़की ब्याह कर लाया, लेकिन मैं 43 साल में यूरोप में बाहर औरतों में इतना इंगेज था या मेरे इतने जिनसी ताल्लुकात थे कि मैंने 2 साल तक अपनी खातून, अपनी बीवी से, उस 19 साल की लड़की से कोई फिजिकल इमोशनल रिलेशन नहीं रखा। ये मैं बरमला कह रहा हूं। मैंने उससे पूछा कि ऐसी क्या इशू था, कोई सेक्सुअल जिनसी इशू था? कहता नहीं, बाहर मेरे सबसे ताल्लुकात थे, लेकिन घर में मैं उसके साथ नहीं रख पाया। नतीजतन वो पाकिस्तान वापस आ गई और वहां से उसने खुला का दावा कर दिया। अब वो डिप्रेशन में वहां मरता था। अब इसका इलाज उसको डॉक्टर से चाहिए। डॉक्टर क्या इलाज करे? आपने तो खुद एक लड़की को लाके भेड़ बकरी की तरह ट्रीट किया, और अगर अब वो छोड़ के चली गई, अपना हक मांग रही है, तो फिर उसको हक देना पड़ेगा, और इसमें आपका कसूर है और मुआशरे का कसूर है जो बाहर यूरोप और ये रिश्ते दे के औरत को भेड़ बकरी की तरह ब्याह देता है। इस्लाम में हकूक की जब बात की जाती है और रमजान ट्रांसमिशंस में ऐसी तरवीज की जाती है, यहाँ दानिश का एक और क्लिप भी था जिसमें उसने कहा मैं सुसर के जरिए पैसे आयजा को देता हूँ। मैं इन दोनों की बहुत इज्जत करता हूँ, मुझे जाती तौर पे दोनों पसंद भी बहुत है। दानिश के जितने भी फाइनेंस होते हैं वो सारे दानिश के अब्बू देखते हैं हमेशा से, माशाल्लाह। तो जब शुरू में होता था कि मैं काम नहीं कर रही थी तो मुझे पॉकेट मनी देनी होती थी, तो वो दानिश उन्हीं के थ्रू मैं लेती थी, वही मुझे देते थे चेक, और अगले महीने पूछते थे क्या किया इसका। लेकिन सवाल ये है कि आप क्यों नहीं देते? इस्लाम ने तो आपको हुक्म दिया नान नफका पूरे करने का, सुसर को तो नहीं दिया। सुसर के हाथ से आपकी बीवी पैसे क्यों लेती है? भी सवालिया निशान है। तो ये तो इंसाफ और बराबरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस्लाम सिर्फ शादी की इजाजत नहीं देता, ये जितना आप चौथी शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी, हर वक्त घर में औरत को तलाक के ताने, और हमारे मुआशरे के हर घर में ये ताने दिए जाते हैं। मैं हर दूसरा घर भी नहीं कह रहा, हर घर में मर्द दूसरी शादी की तलवार उठाकर फिरता है, फिर औरत भी खुला की तलवार उठाकर फिरे तो मुआशरा कहां जाएगा?
آپ نے بیوی کے حقوق پر کبھی بات کی نہیں. یاد رکھیں کہ ہمیں کچھ چیزیں اب سمجھنا ہوں گی معاشرے میں کہ ہو کیا رہا ہے اور اسلام نے ہمیں سمجھایا کیا. اسلام نے صرف 4 شادیوں کا کانسیپٹ نہیں دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انصاف اور برابری کا بھی کہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے دوسری شادی کا ذکر ایک فن، ایک مذاق ہے، لیکن اس کا امپیکٹ فیکٹر جو لو سوشیو اکنامک سٹیٹس میں یا وہ گھر جہاں ٹرانسمیشنز دیکھی جاتی ہیں یا یہ ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں وہاں بڑا برا ہے. جہاں ایک عورت ایون ماں کی اوقات یہ ہے کہ ناشتہ دیر سے دے تو اسے سحری میں راڈ مار کے مار دو. مگر اگر یہ بات ایک عورت کہہ دے اور وہ بولے کہ مجھے بھی حق ہے، میں چھوڑ دوں، تو معاشرہ قبول نہیں کرے گا. کیا لوگ اسے اس کا حق سمجھیں گے؟ ہرگز نہیں. وہ عورت کو بے وفا، ناشکری، اولاد کی دشمن قرار دیں گے. بالکل ویسے جیسے یورپ سے وہ لڑکی گھر چھوڑ کر آ گئی، وہ یہ بتانے جوگی نہیں معاشرے کو کہ 2 سال سے اس نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، میں کس حق سے اس کے پاس جاؤں، میرے کوئی حق نہیں ہے. وہ اس کو گالی دیں گے کہ یہ شوہر قسم چھاڑ کے آ گئی ہے باہروں. طلاق یافتہ ہونے کا داغ دیا جائے گا اور صرف زندگی اس کا ماضی، اور پھر پورا محلہ اس کو یہاں اس کے لیے سلائی مشینیں رہ جائیں گی یا پورے محلے سے جو ہے اللیگل الیسٹ تعلقات کی آفریں. یہی ہوتا ہے طلاق یافتہ یا بیوہ کے ساتھ اس معاشرے میں. یہ ہماری سوچ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ایک عورت اگر شوہر کی محبت کی طالب ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ نہیں دے رہا محبت، باہر عورتوں میں بھی انوالو ہے تو اللہ کا شکر کرو، کم از کم خرچہ پانی دے رہا ہے، روٹی مل رہی ہے، بچوں کے اوپر چھت ہے، اٹس اوکے. مگر اگر شوہر کہے کہ اسے گھر میں محبت نہیں مل رہی تو فوراً دوسری شادی کر لے، تیرا حق ہے، طلاق دے دے اس کو، کیا ضرورت ہے. اگر شوہر بیمار ہو تو بیوی پر لازم ہے کہ وہ اس کی خادمہ سے بھی نیچے لیول پر جا کر اس کی خدمت کرے. مگر اگر بیوی بیمار ہو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ تو مرد ہے، دوسری شادی کر لے. یہ انصاف ہے معاشرہ جو دیتا ہے. اگر مرد بیوی کی شکایت کرے تو سب اسے تسلی دیتے ہیں، مگر اگر بیوی شوہر کی شکایت کرے تو بیوی کو کہتے ہیں تو چپ رہ، عورت ہے، عورت بن کے رہ، کیا ضرورت ہے ایسی بات کرنے کی، برداشت کرو، گھر کا ماحول خراب نہ کرو، اپنا گھر بچا بھی بچوں کا دیکھ، چلا گیا تو بچوں کو پالے گا کون. عورت کو ہر وقت یہ محسوس کرایا جاتا ہے کہ تمہاری ریپلیسمنٹ موجود ہے. یہی حق فی الحال کہہ کے دانش تیمور نے کتنی، بے شک وہ جتنا مرضی پیار کرتا ہو عائزہ سے، لیکن اس نے یہ انجیکٹ کر دیا بہت سارے لوگوں میں کہ وہ اپنی بیویوں کو منہ پر یہ بات کہیں کہ تمہاری ہر وقت ریپلیسمنٹ موجود ہے. بھائی تمہاری بھی ریپلیسمنٹ ہے، وہ چھڈ کے چلی گئی تو کی کرو گے. جتنی بھی عورت وفاداری کر لے، بچوں کی غلام بن جائے، مرد کا پورا کرتی رہے، لیکن ہر وقت ایک تلوار اس کے سر پر لٹکانی ہے کہ تیری ریپلیسمنٹ موجود ہے. کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ محبت کا طریقہ ہے؟ بیوی گھر میں محفوظ ہونے کے ساتھ اگر ہر وقت یہ سنے کہ بھائی میں جب چاہوں دوسری کر سکتا ہوں، تو مجھے بتائیں اس کا ٹرسٹ لیول کیا ہوگا. آج آپ کرائے کا گھر لیتے ہیں اور آپ کو مالک مکان ہر دوسرے دن آ کے کہے کہ میں کل خالی کرا لوں گا، پرسوں خالی کرا لوں گا، اس گھر میں آپ کا کانفیڈنس کیا ہوگا؟ یہ شادی مذاق نہیں ہے، یہ ایک سیریس رشتہ ہے. اگر ٹی وی پر بیٹھ کر اس طرح کی باتیں ہم کریں گے اور ایک ایسے معاشرے میں جہاں صبح صبح ماں کو لوہے کا سریا مار کے مار دیتے ہیں، باپ بھائی معاف کر دیتے ہیں، تو کتنی عورتوں کے دلوں میں خوف پیدا ہوگا کہ وہ اپنی زندگی کو لے کر بے بس ہو جائیں گی کہ وہ یار ورتھ لیس. اور ہر گھر میں بے بس ہوئی بھی ہوئی ہیں، ان کے شوہر باہر منہ مار رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کا پرسانے حال نہیں. واپس جاتی ہیں تو ماں باپ کے پاس گھر میں پیسہ نہیں، شوہر کے ساتھ رہتی ہیں تو وہ مارتا بھی ہے، باہر ایکسٹرا میریٹل افیئرز بھی ہیں، حقوق بھی پورے نہیں کرتا، ایون ازدواجی حقوق پورے کرنے سے بھی فارغ ہے. عورت انسان ہے، وہ بھی محبت کی طالب ہے. اگر مرد کو اپنی خوشی اور محبت کے لیے دوسری شادی کا حق ہے تو عورت کو بھی عزت اور محبت کا حق ہے. کتنے گھروں میں دیا جا رہا ہے پاکستان میں؟ سوالیہ نشان ہے. کیا وہ صرف برداشت کرنے کے لیے ہے؟ کیا وہ ہمیشہ یہ ڈر لے کر جیے کہ آج آئی تو کل آئی؟ اس میں 2-2 3-3 بیویوں کو بٹھا کر جس قسم کے فاحش یہ چھوٹے موٹے یوٹیوب چینلوں پر شو کیے جاتے ہیں، ایک بندہ بٹھایا جاتا ہے، اس کے گرد 3 بیویاں ہیں، 4 بیویاں، کوئی اس کے پیر دبا رہی ہے، کوئی کچھ کر رہی ہے. مرد کو جو مغل خاندان کا فرما روا یہاں ہمارے معاشرے میں ثابت کیا جاتا ہے، وہ کہاں کی پازیٹیوٹی ہے جو یہ چینلز بانٹتے ہیں. میاں بیوی کے رشتے سٹیبلٹی، ہیپی فیملی سے بنتے ہیں. جتنا آپ اپنی بیوی کو محفوظ فیل کروائیں گے، جتنا اس کو ترقی دیں گے، جتنا اس کو سٹیبل کریں گے، اتنا آپ کا گھر جنت بنے گا. وہ آپ کے بچوں کی ماں پہلے ہے، یہ بھی یاد رکھیں. بالکل یاد رکھیں کہ جس طرح شوہر جو ہے اپنا حق جتاتا ہے کہ بیوی میری وفادار ہو، اسی طرح کی وفاداری عورت کو بھی چاہیے.
آپ یہ سوچیں کہ اگر ایک مرد باہر افیئرز چلا کر شادی کرتا ہے تو وہ پہلے کسی دوسری عورت سے ناجائز تعلق میں آتا ہے. اور یہ اب عورتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ جو شوگر ڈیڈی کلچر کا شکار ہیں اور وہ پھانستی ہیں کہ بھائی 40-45 والا پیسے والا سٹیبل مل جائے, آئی فون, گاڑیاں اور اچھے کپڑے, برانڈز کے کپڑے, جوتے شوتے مل جائیں اور کسی کا گھر اجاڑ دوں اور دوسری بیوی بن جاؤں, بجائے اس کے کہ کسی اسٹرگلر کی پہلی بیوی بنوں, وہ بھی تباہی لاتی ہیں, عورتوں کے گھر تباہ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اسلام کی اگر روح کو سمجھنا ہے تو پھر پوری روح سمجھیں گے. یہ 4 شادیوں والا فارمولا اور یہ تانے اور عورت کو انسیکیور کرنا اور اس قدر عورت کو بھیڑ بکری ٹریٹ کرنا, یہ کہیں جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اگر آپ گھر کی عورت کے ساتھ بے وفا ہیں, ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہیں یا اس کو انسیکیور کر دیتے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کے بچوں کی اچھی ماں نہیں ہوگی, ایک نسل تباہ ہوگی اور وہ انسیکیور رہے گی اور اس سے گھر تباہ ہوگا. ہمیں ایسے سوچ کو اوپنلی پروجیکٹ یا پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاں, اسلام نے آپ کو اجازت دے رکھی ہے 4 شادیوں کی, اسی طرح عورت کو بھی اگر آپ بدسلوکی کرتے ہیں تو خلا کی اجازت دے رکھی ہے, اور اسلام نے مساوات کا ذکر پہلے کیا ہے. اگر امپلیمنٹ کرنا ہے تو پورا کیجئے, ورنہ معاشرے میں عورت کو بھیڑ بکری سمجھنا چھوڑ دیجئے. یہ ایک چھوٹا سا میسج تھا, سمجھنے کی کوشش کیجئے.